السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شافع ومشفع اول شافع مشفع صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور، شہر المیلاد، الحمدللہ علی کل حال، آج پہلی تاریخ ہے۔ آج کا موضوع فضائل رحمت للعالمین، یعنی فضائل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی فضائل رحمت للعالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فضائل مبارک۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کا مہینہ ماہ میلاد کا پہلا دن بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کئی بھلائیاں عطا فرمایا۔ کوثر کے کئی معنی ہیں، خیراً کثیرا، علم غیب بھی ہے، نبوت بھی ہے، اور علماء امت اور اہل بیت سادات جو قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں رہیں گے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں فرمائیں۔ تو کوثر کے کئی معنی، القرآن ذو وجوہ، حوض کوثر بھی ہے، بھلا خیر کثیر بھی ہے، فوال کا وزن، اس کے کئی معنی مفسرین اس کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ سورہ کوثر اس کے ماقبل اور مابعد، ماقبل پہلے والے صورتوں کے لیے ایک تتمت کے طور پر اور بعد والے صورتوں کو ایک مقدمے کے طور پر ہے۔ تفصیل کے ساتھ تمام مفسرین اپنے تفاسیر کی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اردو دان طبقے کے لیے تفسیر جوہر الایقان، یعنی تفسیر رضوی علی کنز الایمان، اسی طرح خزائن العرفان علی کنز الایمان، اسی طرح تفسیر نعیمی تصریف اشرفی، اشرف التفاسیر، اور تبیان القرآن، تبیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ سورہ کوثر ماقبل کے لیے ایک تتمت کے طور پر، بعد والے صورتوں کے لیے ایک مقدمے کے طور پر، وہاں پر کئی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اس معزز و بابرکت کتاب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کئی حیثیتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ تو مختصر طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل
اللہ عز و جل کا کلام قرآن پاک، قرآن شریف کے ایک ایک آیتوں میں، ایک ایک حروف میں جس پر نازل ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قرآن جن پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن کے فضائل کو بھی اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ہر آیت، ہر حروف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ ہیں۔ اگر ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، عشق و محبت کی نظر سے دیکھا جائے، صحابہ، تابعین، تابعی تابعین سے رشتہ و محبت کے ساتھ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی اتباع کرتے ہوئے ان کے راستے پر صراط مستقیم سواد العالم کی اتباع کرتے ہوئے اگر قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کے ہر آیت، ہر حرف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں صریحاً بھی کئی آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی طرح وانک لعلی خلق عظیم، انا اعطیناک الکوثر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یعنی کئی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل صریحاً ہی اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرمایا، صریحاً طور پر اس طرح کئی آیتوں میں ہیں، اور اشارتاً، اور اس کے آیات، ان آیات کے اسباب نزول کا اگر مطالعہ کریں گے، اس آیت پاک کو ایمانی نظر سے دیکھیں گے تو قرآن کے ہر آیت، ہر حرف میں رسول پاک کے فضائل ہیں۔ جیسا کہ بہت سے سادات یمن رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب جاء الحق علامہ احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، شأن حبیب الرحمن من آیات القرآن، یعنی شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فضائل پر کئی آیات اور اس کے تفصیل کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں قرآن میں ہر آیت میں رسول پاک کے فضائل ہیں اگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے۔ اسی لیے سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلتیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل عظیم ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ عز و جل فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے عظیم، یعنی عظیم۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان الہند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مادحین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مقتدا رئیس المادحین، صحابہ میں جو رئیس المادحین تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو
مدح پڑھنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کے لیے مسجد النبوی میں ایک ممبر ہی رکھا گیا تھا، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں روایت کرتے ہیں۔ وہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہر عیب سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے معصوم، پاک ہو کر، ہر عیب سے پاک ہو کر آپ کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا فرمایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی لیے سمجھنے کی بات ہے اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فضائل و اخلاق کے بارے میں قرآن میں عظیم یعنی عظیم کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی عظیم ہیں، اخلاق بھی عظیم ہیں۔ قرآن میں صریحاً اللہ عز و جل فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو سمجھنے کی بات ہے یہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ عز و جل فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑے ہیں، قلیل، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں قلیل، دنیا کی نعمتیں ہی کتنے ہیں جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قلیل۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے نعمتیں عطا فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں، یہ آسمان میں، یہ کائنات میں کتنے کتنے نعمتیں اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، ہمارے جسم میں کتنے نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو نفس کو جانتا ہے وہ خدا کو جان لیا۔ تو نفس کے اندر کتنے کتنے نعمتیں ہیں، ہمارے جسم میں کتنے کتنے نعمتیں اللہ عز و جل عطا فرمایا، ان نعمتوں کو اگر برابر سوچیں گے تو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی، مگر ان نعمتیں کتنے ہی ہم شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ قرآن میں اللہ عز و جل ہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ عز و جل کے نعمتیں اگر تم گنو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربہ، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے۔ بعض کتابوں میں اس قول مبارک کو حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہدایت المتلطخ بغوایت المتشیخ میں الشیخ ابو بکر بعلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مباحث الاصلیہ وغیرہ کتابوں سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے۔ کئی اقوال ایسے ہیں کہ فوراً بعض لوگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے۔ جو صحیح مستند احادیث کی کتابوں میں ہیں اسی کے بارے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور اس کے علاوہ اقوال بزرگان دین کو ہرگز رسول پاک کا قول نہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آگست کا مہینہ ہے، آگست 15 قریب ہے، آگست 15 منانے کے متعلق شیخنا شارح البخاری مفتی شریف الحق الامجدی نور اللہ مرقدہ المواہب الالہیہ فی الفتاوی الشریفیہ یعنی فتاوی شارح بخاری اس کے مقدمے میں موجود ہے۔ تو بہرحال آگست 15 میں اور دوسرے اس اوقات میں بعض مقررین بیان کرتے ہیں حب الوطن من الایمان، ایمان سے محبت کرنا یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان میں داخل ہے۔ اس کے بارے میں بتاتے وقت بھی قال رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اس قول مبارک اسلام کا سکھایا ہوا سبق ہی ہے، کئی آیات کئی حدیثیں اس کی تائید میں ہیں،
جیسے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال حب الوطن من الایمان حدیث نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک عظیم پیغام ہے۔ اس کا معنی اگرچہ صحیح ہے، خاص کر وطن کا معنی اگر جنت لیا جائے، جیسا کہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں۔ تو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ میں، ملا علی القاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان حدیث نہیں ہے، اسلام کا ایک پیغام ہے۔ وطن سے مراد جنت، اور بعض علماء وطن سے مراد قبر لیا جائے، تو بہرحال اس کا زیادہ معنی تو وطن جس سے ہمیں من رزق فی شیء فلیلزمہ، جس چیز کو ہمیں عطا کیا ہے اس چیز کو ہم لازم جاننا چاہیے۔ تو جس جگہ، یعنی ہم اگست 15 ہندوستان کی بات لیا جائے، ہندوستان میں جتنے بھی بزرگان دین کے مزارات ہیں، صحابہ، تابعین، مخدومین، اہل بیت، سادات، علماء، مشائخ اہل سنت، تو یہی ہندوستان کے فضائل کو ایک عظیم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا معاملات الحمدللہ کئی حیثیتوں سے ہندوستان کئی جگہوں سے اچھا ہے۔ تو بہرحال ہندوستان کے بارے میں ان بزرگوں کے مزارات کو اگر دیکھا جائے تو کئی احادیث میں ہے کہ جس جگہ کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی جگہ میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہندوستان کے بزرگان دین کے مزارات کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کو پیدا فرمایا۔ غلام علی آزاد بلگرامی فالہند محبت جدنا ومقامہ قول صحیح جید الاسناد، وہ اگست 15 کے متعلق یعنی 1947 تحریک آزادی، 1857 جنگ آزادی، اس کے متعلق جو دراسہ ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام کا بھی دن ہے۔ سورۃ الکہف کے ساتھ درود و سلام کی کثرت بھی کرنا چاہیے۔ درود کے متعلق کئی کتابیں، الدر المنضود فی الصلاۃ والسلام علی صاحب المقام المحمود علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادۃ الدارین افضل الصلوات علی سید السادات، اور اسی طرح الدلالات الواضحات علی شرح دلائل الخیرات، اور اس طرح کئی کتابیں درود شریف کے متعلق بزرگان دین تصنیف فرمائیں۔ القول البدیع حافظ سخاوی رحمہ اللہ، یوسف النبہانی رحمہ اللہ سعادۃ الدارین کے شروع میں سبحان جل جلالہ کئی ائمہ اسلاف جو درود کے فضائل پر ہی کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، اس کا ایک مختصر تعارف اور نام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادۃ الدارین کے شروع میں بیان فرمائیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و اخلاق کے بارے میں اللہ عز و جل قلیل عظیم فرمائیں۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، انہی نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو تم گنو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا۔ تو اتنی نعمتیں اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمایا ہے جسے ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں اللہ عز و جل فرمایا عظیم۔ تو قلیل جن نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ان نعمتوں کو ہی ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کے اخلاق و فضائل کے بارے میں اللہ عز و جل عظیم کہے تو اس عظیم کو ہم کیسے شمار کریں گے؟ ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم فضائل بھی ہم ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا کر ختم نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول پاک پر صلوات و تسلیمات پیش کرو۔ صلوات کا معنی امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت، صلوات اللہ کا معنی کیا ہے؟ صلوات اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ صلوات اللہ سے مراد وہ ہے۔ تو صلی علیہ وسلم و تسلیمہ، تو
تم کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا، مدح، نعت اور رسول پاک کے فضائل بیان کرو، وہ بھی اس صلی علیہ وسلم و تسلیمہ میں داخل ہے، جیسے کہ تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، جیسا کہ امام رازی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے ساتھ ساتھ رسول پاک کا ذکر بھی اللہ عز و جل کے حکم سے ہے، چاہے اذان ہو، چاہے تشہد ہو، چاہے خطبہ ہو۔ بہترین انداز میں علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں، اور امام رازی تفسیر مفاتیح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں، اور امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن یعنی تفسیر قرطبی میں سب بیان فرمائے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفی، کئی ائمہ دین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی میں، ترمذی دو بھی کہا جا سکتا ہے، شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے بیان فرمائے، اور کئی بزرگان دین محدثین اعظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اوصاف بیان فرمائے۔ تو حلیہ شریف اردو دان طبقہ کے لیے البرہان بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، علامہ نقی علی خان رحمہ اللہ سرور القلوب، ان کتابوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ساتھ حلیہ شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تصور کے لیے ان بزرگان دین کی کتابیں بہت بہترین کتابیں ہیں۔ تو یہاں تک کہ ہم سمجھنے کی بات ہے، حلیہ شریف بیان کرنے میں بزرگان دین کی ایک نیت کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف بیان کر کے وہ سننے والے، وہ پڑھنے والوں کو چند باتیں بتانا مقصد ہے بس، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا طریقہ ہے، صراط مستقیم ہے، سواد العالم ہے، سبیل المؤمنین ہے، ما انا علیہ واصحابہ ہے، اہل السنت والجماعت ہے، یہ تمام ناموں سے جو متصف ہے اہل السنت والجماعت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، طریق اظہر، پیغام مقبول رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ جو پیغام ہے یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کمال خلق کی طرح کمال خلقت میں اللہ عز و جل نے کسی مخلوق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ جب ہندوستان کے وہابیوں کے سب سے پہلے لیڈر مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان یعنی تفویت الایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کروڑوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اس طرح کلمۃ حق ارید بہا بباطل، جس کے بارے میں علامہ شالیۃ رحمۃ اللہ علیہ تقویت الایمان کے رد میں الرد الاظہر میں فرماتے ہیں، تقویت الایمان کے مضامین کے بارے میں، کہ لگتا ہے کلمہ حق بتا رہا ہے مگر مراد پورا باطل ہے۔ تو کروڑوں کے محمد رسول اللہ جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ خاتم النبیین کے بارے میں تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا۔ اسی وقت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 کے ایک عظیم رئیس، مجاہد جنگ آزادی، بانی جنگ آزادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے خدمات انجام دیے، اسی طرح مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی انہوں نے بہت سے خدمات انجام دیے۔ تقویت الایمان کے رد میں تحقیق التقوی فی ابطال التقوی نام کی کتاب تصنیف فرمائے۔ تقویت الایمان یعنی تفویت الایمان کے یہ ایک بدعقیدہ، جو یہ بدعقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کروڑوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، صرف اس بدعقیدے کے بارے میں علامہ فضل حق رحمۃ اللہ علیہ امتناع النظیر یعنی امتناع النظیر کتاب تصنیف فرمائے۔ امتناع النظیر جس کا
اردو اور فارسی میں جو مشہور ہماری کتاب ہے اس کا ترجمہ امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف سے شائع کیے ہیں، جو تقریباً 650 پر 9 صفحات یعنی تقریباً 660 صفحات پر مشتمل امتناع النظیر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ربیع الاول کے مہینے میں طلباء علوم نبویہ اور علماء اہل سنت بالخصوص جدید فارغین اس طرح کی کتابوں کو مطالعہ رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے ہمارے دلوں کو بھر دینا چاہیے۔ دوسروں تک پہنچانے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے چند باتیں ان کو کاہل پن نہ آئے، ان کا وقت کا زیادہ ان کو بوجھ بھی نہ ہو، اس حیثیت سے تھوڑی باتیں ان تک پہنچانا، بلغوا انی ولو آیا پر عمل کرتے ہوئے۔ مگر ہم اپنے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ کو ائمہ اسلاف کی کتابوں کے مطالعے کے ذریعے بھر دینا چاہیے۔ صرف یوٹیوب میں پہنچانے کے لیے، صرف سوشل میڈیا کے لیے اسی پر اکتفا نہ کریں۔ ہاں، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ کے نحوست ختم ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیانات کو اس میں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے طور پر تھوڑا تھوڑا یوٹیوب میں بھی ہو، سوشل میڈیا میں ہو، پہنچانے کی وجہ سے اس کی نحوست تو ذرا کم ہو جائے۔ آج علم، فضائل سب سوشل میڈیا میں پہنچ رہا ہے، علم، فضائل سب PDF وغیرہ میں ہے، مگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے فکر میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فضائل کے بارے میں امتناع النظیر علامہ فضل خیر آباد رحمۃ اللہ علیہ تصنیف فرمائیں۔ علامہ کمال الدین الدمیری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہجرہ 808 میں وفات ہوئے ہیں، یعنی انہوں اپنی کتاب حیات الحیوان یعنی حیات الحیوان الکبریٰ پہلی جلد صفحہ نمبر 75 میں فرماتے ہیں ایک شاعری مبارک، اسی طرح دوسرے کتابوں میں بھی ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق، نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے مثل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ پیدا کرے گا، نہ اب تک اللہ تبارک و تعالی رسول پاک جیسا پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، جیسا کہ حیات الحیوان میں پہلی جلد 75 میں موجود ہے۔ اسی طرح سمجھنے کی بات ہے، جن بزرگان دین آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف، نعت، مدح، فضائل بیان فرمائے ہیں، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ اکرام اشعار مدحیہ پڑھے ہیں، بالخصوص حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب بن زہیر اسلمی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، نابغۃ الجعدی رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ صحابیات کے اشعار مدحیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائیں، احادیث کی کتابوں میں اور فضائل کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ خاص کر مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اردو میں بھی کئی کتابیں، بالخصوص انوار احمدی میں شیخ الاسلام الشیخ انوار اللہ فاروقی حیدرآبادی نور اللہ مرقدہ انوار احمدی میں بھی بیان فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں صحابہ صحابیات کے اشعار مدحیہ، حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک شاعری، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو اپنی زبان سے بیان کروں، میں اپنی زبان سے رسول پاک کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہوں،
بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے میرے کلام کو میں کلام بنا رہا ہوں، میرے کلام کو میں تعریف کے قابل بنا رہا ہوں۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی، میرے مقالہ میرے کلام کے ذریعے رسول پاک کی مدح میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن مدحت بمقالتی بمحمدی، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میرے مقالے کو، میرے کلمات کو، میرے کلام کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے مدح کے ساتھ اپنے کلام کو میں قابل تعریف بنا رہا ہوں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسان ثابت رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار مدحیہ پڑھنے والے، فضائل بیان کرنے والے حسان ثابت رضی اللہ عنہ ایسا فرماتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی، ہمارے دلوں کے زنگوں کو نکالنے کے لیے، دلوں کے کالے کالے داغ جو گناہوں کی وجہ سے لگ گئے ہیں، یہ کالے کالے داغوں کو نکال کر ہمارے دل کو منور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا ہے، اور ہم بیان کریں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی لیے جن بزرگوں نے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے، میلاد شریف اور قیام میلاد شریف کے بارے میں جتنے بھی بزرگان دین کتابیں تصنیف فرمائیں، سلطان مظفر بادشاہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں، ابو سعید مظفر بادشاہ، جنہوں نے اسلاف کے اصل میلاد کو اسے بہترین انداز میں بہت بڑا میلاد کا پروگرام کیے تھے، بہت بڑا پروگرام جس میں کئی لاکھ خرچ کیے گئے تھے، بہترین انتظامات اہتمامات کیے گئے تھے، جس میں ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مولود میلاد نامہ التنویر کتاب بھی پڑھی گئی تھی۔ تو ابن دہیہ کے کتاب، مولود کی کتاب سے لے کر اور اس کے پہلے احادیث کی کتابوں میں فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تحریر فرمائیں، تو ان سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگان دین میلاد شریف کے بارے میں، قیام میلاد شریف کے بارے میں، مولود شریف کی کتابیں تصنیف فرمائے، سب کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ربیع النور میں، عید میلاد میں، میلاد مبارک ماہ میلاد میں ہم ان تمام مادحین کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے توسل سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سب کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائے۔ تو بہرحال جن بزرگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے، حلیہ مبارک بیان فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں وہ سب بزرگان دین اپنی طاقت کے مطابق بیان فرمائے، یعنی حسب طاقت بشری، ابلغ انواع بلاغت و اکمل قوانین فصاحت سے کام لیا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے فضائل کی ایک جھلک کا ہی وہ نظارہ کیے ہیں، جھلک کا ہی ادراک کیے ہیں، یعنی مگر غایت جسے وہ پہنچے ہیں یہی ہے کہ انہوں نے، یعنی تمام بزرگان دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے، حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اوصاف کو ہرگز میں بیان نہیں فرمائے، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 248 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی حقیقت وصف کے ادراک سے سب لوگ عاجز رہ گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صورت وصف کو پیش کر سکتے ہیں، نہ حقیقت وصف کو، کیونکہ حقیقت وصف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے بے مثال بے نظیر بنا دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت کو، حقیقت وصف کو۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ کوئی بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ کوئی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔
جیسا کہ مطالع المسرات میں علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی تاج الشریعہ میں ایک سوال کے جواب میں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو بہرحال حقیقت وصف کو خالق کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جتنے بھی ائمہ دین، بزرگان دین، صحابہ سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں اس سے بیان فرمائیں، جو بشارتیں پہلے ہی بتا دیے ہیں، وہ سب صورت وصف کو بیان کیے ہیں۔ حقیقت وصف کو رب ہی جانتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تامہ حقیقت وصف کو خالق کائنات ہی جانتا ہے۔ اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدۃ البردۃ الشریفہ کے مصنف ہیں، قصیدۃ البردۃ الشریفہ کے مصنف اپنی اور ایک قصیدہ ہے جس کا نام قصیدہ حمزیہ ہے۔ قصیدہ حمزیہ، قصیدۃ الحمزیہ میں فرماتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، یعنی جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ائمہ اسلاف ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے تیری صفات کی، لوگوں کو جیسا پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔ یعنی تمام بزرگان دین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صرف صورت دکھائی ہے، جیسے کہ لوگوں کو جیسا پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔ جب پانی میں دیکھتے ہیں تو جس میں ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح سبحان جل جلالہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف صورت کو تمام ائمہ دین دکھائے ہیں۔ حقیقت وصف کو خدا ہی جانتا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں کسی بزرگ کا بہترین قول نقل فرمائے ہیں، ایک عارف کا ایک اچھا قول نقل فرمائے ہیں، جیسے کہ مواہب اللدنیہ میں بھی، شمائل النبویہ وغیرہ میں موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی تاب نہ لا سکتے۔ جیسے کہ مواہب اللدنیہ میں مقصد 3 فصل اول فی کمال خلقتہ میں موجود ہے۔ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب اللدنیہ میں بھی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل حسن کامل ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ کئی حجابات پردوں کے ساتھ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے ہیں۔ کامل حسن اس مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف ظاہر نہیں ہوا۔ اگر ظاہر ہو جاتا تو کسی کی آنکھوں میں وہ جلوہ نور برداشت نہیں کر سکتا، یعنی کسی آنکھیں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کی تاب نہ رہ سکیں گے۔ اس حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کامل ہے۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں لباما زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، معدن الاخلاق میں ہے۔ اسی طرح امام شالیات رحمۃ اللہ علیہ کے مولود مراقل بیاتی وغیرہ کے شروع میں ہے، اور کئی بزرگان دین فرمائیں لباما زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید ولو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ دیکھ کر حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیاں حضرت زلیخا کو جو ملامت کیے تھے، وہ عورتیں جب یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کا دیدار کیے تو اپنے انگلیوں کو کاٹ لیے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں، وہ سہیلیاں، حضرت زلیخا کے ملامت کرنے والی عورتیں اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے چہرے مبارکہ کا اگر دیدار کرتے تو اپنے انگلیوں کی نہ بلکہ اپنے دلوں کو بھی کاٹ دیتے۔ اسی لیے علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ و درجات الفتوہ میں اس کے شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن یوسف علیہ السلام کو جو عطا کی گئی ہے شطر الحسن، اسے تمام
طریقے کو بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الصابی میں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اکمل ہے، اس میں سے یہ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ وَقَالنَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام انبیاء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے قریب تک نہیں پہنچے، علم کے معاملے میں بھی فاق النبیین فی خلق وفی خلق، خلقیت کے معاملے میں، خلقیت کے معاملے میں، یعنی پیدائش کے معاملے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اوصاف کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، ولم یدانہ فی علم ولا کرم، علم کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک نہیں پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر معاملے میں بے نظیر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 کامل حسن۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو کئی تشبیہات کے ساتھ فرماتے ہیں۔ رسول پاک چاند کی طرح، سورج کی طرح، سبحان جل جلالہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جن جن چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، اسی چیز کو مثال میں بتاتے ہیں کہ رسول پاک چاند کی طرح، سورج کی طرح۔ حقیقت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم اپنی حیثیت سے، ہم جو منور دیکھے ہیں اس چیز کو قیاس یعنی اس طرح بتاتے ہیں۔ حقیقت میں شب معراج سبحان جل جلالہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے نشانیاں دکھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کا سفر کرایا گیا۔ حقیقت میں رجب کی 27 تاریخ، جس وقت میں کہ اس وقت چاند بھی نظر نہیں آتا اور رات میں سورج کی نظر نہیں آتا، ایسے وقت میں اسے نہ چاند کے محتاج نہ سورج کے محتاج ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرہ کے بارے میں جو تشبیہات بیان فرماتے ہیں، یعنی رسول پاک کے اوصاف کے بیان میں جو تشبیہات وارد ہوئی ہیں، وہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے حسب عرف و عادت شعراء استعمال ہوئی ہے، یعنی شاعری لوگوں کا، شعراء لوگوں کا عرف اور عادت ہے کہ استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں کوئی شے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات خلقیہ و خلقیہ کی مماثل و معادل نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 248 میں فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ دین اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے بارے میں جو اوصاف بیان کرتے ہیں، انت شمس انت بدر، شمس، بدر، سورج، 14ویں کا چاند، یہ سب مثال سمجھانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا شاعرین شعراء کے عرف اور عادت کے طور پر اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ بردۃ الشریفہ میں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں بے مثال، بے نظیر ہیں۔ اعضاء شریفہ کی بات سراپا معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ کئی اشعار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہدائی کے بخشش میں فرمائے، ہر معاملے میں واہ کیا جود و کرم، شابتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اسی طرح کئی معاملے میں سرپاتا قدم ہے اعلیٰ تیرا، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ معجزہ ہیں، سراپا معجزہ ہیں۔ اس لیے اعضاء شریف میں توسط و اعتدال جو حسن و جمال کا مدار اور فضل و کمال کا مبنی ہے، بطور کلیہ ہر جگہ ملحوظ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ۔ اس لیے بزرگان دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کئی بیانات کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے بارے میں فضائل بیان فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح اردو
سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں باب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا بیان فرمائیں، روح مبارک کے بارے میں، چشم مبارک کے بارے میں، ابرو مبارک، بینی مبارک، پیشانی مبارک، گوشے مبارک، دہانے مبارک، لعاب دہن مبارک، زبان مبارک، آواز مبارک، خندہ گریا مبارک، سر مبارک، گردن مبارک، دست مبارک، سینہ مبارک و قلب شریف، شکم مبارک، پشت مبارک، پائے مبارک، قد مبارک، رنگ مبارک، جلد مبارک و بو خوش، منہ مبارک، لباس. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے فضائل اور عجائبات و معجزات و برکات علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی باب 5 صفحہ نمبر 242 سے لے کر تقریباً 281 تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اعضاء مبارکہ کے برکات و ثمرات و فوائد و معجزات کا بھی ہم مطالعہ کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں بسانے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی نہیں، کیونکہ پہلے والے انبیاء کرام کا بھی دیدار کیے ہیں، پہلے والوں کا بھی بعد والوں کا دیدار کرنے والی عظیم شخصیت ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. عظیم فرشتے سب کے پاس وحی لاتے تھے، تمام انبیاء کرام کے پاس. اس لیے ابو نعیم رضی اللہ عنہ دلائل میں فرماتے ہیں، یعنی دلائل نبوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرمائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد علیہ الصلاۃ والسلام ولم ار بنی ابن افضل من بنی ہاشم. یعنی قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام زمین کو مشرق مغرب یعنی شرقاً و غرباً دیکھا، تمام زمین کو دیکھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی آدمی افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے افضل پایا. سیدنا جبریل علیہ السلام کا فرمان دلائل النبوت میں ہے. اور اسی طرح علامہ عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم جس کے حدیث نمبر 14 میں بیان فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ امام احمد رضا اکیڈمی شائع کیے ہیں. اس کے بھی صفحہ نمبر 66 میں یہ حدیث حضرت جبریل اسلام کا قول مبارک امام ابو نعیم رضی اللہ عنہ کے دلائل نبوت سے نقل فرمائیں. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم کہہ نہیں سکتے، ختم نہیں ہوگا. جیسا کہ سورہ کہف جو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، جمعہ میں بہترین یعنی مطلوب ہے جمعہ کے دن الکہف پڑھنا. اس کے آخری میں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اسی طرح دوسری آیت میں سبعۃ ابحر یعنی کلمات، وہاں کلمات سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کلمات سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اخلاق و اوصاف ہیں، جیسے کہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ و درجات الفتوہ کے شروع میں فرماتے ہیں. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ ختم نہیں کر سکتے. اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کئی جگہ نقل فرمائیں علم کے بارے میں. اولیاء کرام کا علم اگر سمندر ہے تو اس کا قطرہ ہم لوگوں کو، اور انبیاء کرام کا علم سمندر ہے تو اس کا قطرہ اولیاء کرام کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے تو اس کا قطرہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے معاملے میں، اخلاق کریمہ کے معاملے میں، فضائل کے معاملے میں، عقل کامل کے معاملے میں، ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ہم
ہمیشہ اپنے دلوں میں بسا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال کے مظہر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جو اللہ عز و جل کے صفات جلال کے مظہر ہیں، تو جلال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھی سمجھنا ہے، تب ہی ہم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جس سے بھی محبت رکھیں گے اللہ عز و جل سے محبت، جس سے بھی نفرت رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھیں گے۔ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نفرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہی اہل سنت کا عظیم ثمرہ ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین وسائر العاشقین وجمیع المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔